بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ فجر کی قسم رب کائنات فرماتا ہے، وہ رب کائنات وحدہ لا شریک ہے، رب کائنات جس کی ہم سبھی لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، رب کائنات جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، رب کائنات جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ فرماتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، شفع کی قسم، شفع کی قسم، جفت کی قسم، والوتر اور طاق کی قسم۔ جفت کے اندر رب کائنات نے 5-6 چیزوں کی قسم اٹھائے، تو جفت سے ایک تو مراد یہ ہے کہ جفت نمازیں ہیں نا، جفت نمازیں، ان کی قسم، مثلا زور کی نماز ہے وہ جفت ہے، یہ برابر تقسیم ہو جاتی ہے، رب کائنات اس کی قسم اٹھاتا ہے کہ دنیا والوں مجھے ظہر کی نماز کی قسم ہے، اور عصر کی نماز جو کہ جفت ہے، ہاں جی، اللہ فرماتا ہے اے دنیا والوں مجھے عصر کی نماز کی قسم ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں بڑی فضیلت ہے، فرماتے حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً جو درمیانی نماز ہے اس کی بڑی ہی حفاظت کرنے کی کوشش کرو، اس کی نگرانی کرنے کی کوشش کرو، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ سے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وسطیٰ سے نماز کون سی نماز ہے؟ نماز عصر ہے۔ فرمایا جس شخص کی نماز عصر قضا ہو جائے وہ ایسے ہی سمجھے جس طرح اس نے زمین و آسمان کے درمیان، کون و مکان کے درمیان بھرا ہوا ہیرو جواہرات کا خزانہ جس طرح گم ہو جائے، جتنا وہ نقصان ہے جس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے اس کا اتنا ہی نقصان ہو جائے گا۔ تو والشفع، جفت نماز، عصر کی قسم، اتنی اہمیت عصر کی، اور نماز عشاء کی قسم، اور نماز فجر کی قسم۔ آپ سب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء کو ادا کرے جماعت کے ساتھ، اور پھر فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات عرش اولیٰ کے نیچے سر سیدھے میں رکھ کر گزار دی، اتنی اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نمازیں منافقین کے اوپر بھاری ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا والشفع، شفع کی قسم یعنی جفت قسم، والوتر، اور وتر سے مراد طاق ہے، طاق نمازوں کی قسم، جیسے مغرب کی نماز طاق ہے، 3 رکھتے ہیں، طاق ہے وہ، اور وطر کی اللہ نے قسم اٹھائی کہ وطر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز ہمیشہ پچھلی رات کو ادا کرتے، صلاۃ اللیل کے اندر اس کو ادا فرماتے تھے۔ اس کی بڑی اس کی اہمیت ہے، بڑی اس کی قدر ہے۔ تو شفع سے مراد نمازیں ہیں جو جفت کی صورت میں ہے، اور طاق کی صورت میں مغرب اور وطر کی جو نمازیں ہیں، اور دوسرا جفت سے مراد اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، طاق سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ طاق ہے، جفت سے مراد مخلوقات ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا سبحان اللہ جی خالق الازواج کلھا، دنیا والوں وہ پاک ذات ایسی ذات ہے جس نے تمام کائنات کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ مما تنبت الارض، جو زمین پیدا کرتی ہے اس کے بھی جوڑے جوڑے بنائے، ومن انفسہم، اور جو تمہارے نفس ہیں، انسانوں کے نفس جو ہیں مخلوقات کے، ان کو بھی جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، مما لا یعلمون، اور جو نہیں تم جانتے ان کی بھی رب کائنات نے جوڑے بنائے۔ تو خدا فرماتا ہے اے دنیا والو مجھے تمہارے جوڑا جوڑا پیدا کرنے کی قسم ہے، اور طاق سے مراد رب کائنات کی ذات ہے، رب طاق ہے، اس کی ذات طاق ہے، اور اللہ کا جو محبوب ہے وہ صفات کے اندر وہ بھی طاق ہے، جتنی اس کی شان ہے اس کی شان نرالی ہے، اس کی شان ایسی شان ہے جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ کبھی فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تم کو کوثر عنایت فرمایا۔ کبھی فرماتا والضحیٰ، اے محبوب تیرے والضحیٰ جیسے چہرے قسم۔ کبھی فرماتا واللیل، اے محبوب تیرے لیل زلفوں کی قسم۔ کبھی فرماتا ما ینطق عن الہوا، کبھی فرماتا زبان کی، اے محبوب تیری ما ینطق عن الہوا کی جو ہے نا اس زبان کی قسم ہے۔
इसी तरीके से अल्लाह का महबूब फरमाता है लौकसम बहादुर कदम कदमों की कसम उठाई, उसकी ज़ात उसकी सिफ़ात जो है वो ताक है, अल्लाह के महबूब की सिफ़ात ताक है, उसकी सारी सिफ़तें बहुत ही अच्छी और बुलंद हैं। और आपकी ज़ात वाला जो शफा है, हाँ जी, जुफ्त है, क्योंकि आपने जोड़े जोड़े से आपकी तकलीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई और मखलूक़ात की जोड़ा जोड़ा पैदा हुई। और सिफ़ात मखलूक़ात की जो है ये भी जुफ्त है। मसल इल्म है, उसमें नाम जहाल है, जहालत है, ताकत है, कमज़ोरी है, ज़िंदगी है और मौत है। तो मखलूक़ात की जो है ना सारी चीज़ें वो भी जो है अल्लाह ताला ने इस तरीके से जुफ्त पैदा फरमाई। मेरी इस वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी ज़रूर करो।